أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ترجمہ سورۃ البقرہ، لیسن نمبر 19، آیت نمبر 91 to 95۔ وَإِذَا، واو اور اذا جب، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، یعنی بنی اسرائیل کو، بما اس کتاب کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ جو، با کا معنی ساتھ اور ما کا معنی ہے جو، بما اس کتاب کے ساتھ جو، انزل اللہ اللہ نے نازل کی، قالوا تو کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس کتاب کے ساتھ جو، انزل نازل کی گئی ہے، علینا ہم پر، قالوا تو کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس کتاب کے ساتھ جو، انزل نازل کی گئی ہے، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بما اس چیز کا جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، وراءہ اس، وراء علاوہ، بما اس چیز کا جو، یعنی وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا، کفر کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو، اس کتاب کی جو، معہم ان کے پاس ہے، یعنی جب ان کو ایمان لانے کا کہا جاتا ہے، قرآن پاک پر ایمان لانے کا کہا جاتا ہے، یعنی جو پچھلی کتابیں ہیں، جب قرآن پاک نازل ہو گیا تو اس کے بعد پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا، ان کا ماننا تو ضروری ہے لیکن ان پر عمل کرنا نہیں، کیونکہ جب قرآن پاک اللہ نے نازل کر دیا تو اب عمل اس کتاب پر ہوگا، لیکن یہودی کہتے تھے کہ جو کتاب ہم پر نازل کی گئی ہے ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے، اور وہ قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم پر جو کتاب نازل کی گئی یعنی ہم تورات پر ہی ایمان لائیں گے۔ قل فالما تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قل کہہ دیجئے، فالما پس کیوں، فا پس لما کیوں، تقتلون تم قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، اگر کنتم تم ہو، مؤمنین ایمان والے یا مومن۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو پھر تورات میں یہ تو نہیں لکھا تھا کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرو، بس ایک ضد اور ایک بغاوت تھی ان کے دلوں میں جو شروع دن سے کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ یہ یہودی کرتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ واو اور لقد البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے پکڑ لیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، اتخذ پکڑ لیا، بنا لیا، تم العجل تم نے بچھڑے کو معبود، عجلہ کا معنی ہے بچھڑا یعنی گائے کا بچہ، من بعدہ ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تھے ظالم یا ظالموں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کے آئے، یعنی ان کے پاس لاٹھی تھی، جب وہ پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتے تھے، اس کے علاوہ بھی 12 دلیلیں تھیں جو لے کے آئے تھے، تو وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، وہ روشن اور سفید ہو جاتا تھا، لیکن اس بات کے باوجود بھی، یہ دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کو نہیں مانا، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اللہ کے سوا گائے کے بچے کی پوجا کرنے لگے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تم تھے ہی ظالم۔ وَإِذْ اور جب، واو اور اذ جب، اخذنا ہم نے لیا پکڑا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، میثاقکم پختہ عہد، تم سے، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، رفع کا مطلب اٹھانا، بلند کرنا، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم تم پر،
فوقکم تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم الطور تم پر طور پہاڑ کو، خذو اور پھر ہم نے کہا کہ خذو پکڑو، ما وہ چیز جو آتیناکم دی ہم نے تم کو، نون کا معنی ہوتا ہے ہم اور کم کا معنی تم، ما آتیناکم جو دی ہم نے تم کو، بقوتٍ مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ادھر کہا کہ جب ان کو ایک میدان طور میں جمع کیا گیا، پھر ان تورات دی گئی تو ان سے کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے احکام پر عمل کرو، تو اس وقت تو وہ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اب ان کے اوپر وہ گرے گا، تو ڈر کر کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ پھر بس مضبوطی سے پکڑو، سنو، کہا انہوں نے ہم نے سنا، یعنی ہم نے سن لیا، ہم نے کہنا مان لیا، اور پھر جب پہاڑ کو پیچھے کر دیا گیا انہوں نے پھر نافرمانی شروع کر دی۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ وَأُشْرِبُوا اور وہ پلا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں، عجلہ بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ یہ جو با ہے اس کا معنی وجہ بسبب، وَأُشْرِبُوا اور پلا دی گئی، شربہ کا معنی پینا ہوتا ہے، وَأُشْرِبُوا اور پلا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں، عجلہ بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجئے، بئس ما بہت بری چیز ہے وہ، یأمرکم جس کا حکم کرتا ہے تم کو، بھی اس کا، ما کا معنی ہے جو، اور بھی کا معنی ہے اس کا یا اس کے ساتھ، اور جب ہم با محاورہ پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، قل کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ بہت بری چیز ہے وہ، بئس ما بئس کا مطلب ہے برا، بری چیز ہے وہ جس کا تم کو حکم کرتا ہے، ایمانکم تمہارا ایمان، یأمر کا معنی ہے حکم اور کم کا معنی ہے تم۔ قل کہہ دیجئے، بئس ما بری ہے چیز وہ جو یأمرکم حکم کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن، اگر ہو تم ایمان والے۔ قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، قل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے، لکم الدار الآخرۃ لکم تمہارے لیے، الدار گھر، دار کا معنی گھر ہے، آخرۃ آخرت میں، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، خالصۃ خالص، من دون الناس سوائے دوسرے لوگوں کے، من دون علاوہ دوسرے، سوائے دوسرے لوگوں کے، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ تو اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ تمہارے لیے گھر آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں، خالصۃ خالص، من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو پھر اللہ سے موت کی تمنا کرو، تو پھر یعنی خالص، یعنی کہتے ہیں کہ اگر ہم مر بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں کریں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جنتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم جانتی ہو اللہ کے پاس جنت ہے، اگر دوسرے لوگوں کے علاوہ یعنی مسلمانوں کے علاوہ، دوسرے لوگوں کے علاوہ اگر تمہارے لیے ہی خاص، تمہارے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اب اللہ ادھر فرما رہے ہیں کہ اور ہرگز نہیں، لن کا معنی ہے ہرگز نہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، یعنی موت کی، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، ابدم
کبھی بھی بیما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین جاننے والا ہے، جانتا ہے ظالموں کو۔ اللہ فرمانے کہ وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، جو ان کے اعمال ہیں جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اب ان کو خود بھی اس چیز کا پتہ ہے، یعنی خود بھی وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، اللہ کے ہاں ہمارا گھر ہے، جنت ہے، ہمارے ہی لیے بنائی گئی ہے۔